نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فهم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 44 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں گے. اس کے ساتھ گرامر میں اس میں مکان کے حوالے سے پڑھیں گے یا اس میں مکان کی پہچان کریں گے. آپ اس میں جو بات کریں سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم مختصراً دہرائیں گے آپ کا جو لاسٹ لیسن تھا یعنی لیسن نمبر 43. ٹھیک ہے, اس میں کیا پڑھا تھا, کیا اشارہ کیا تھا, مجھے کچھ آپ لوگ بتائیں گے. صفحہ نمبر 3 کا صفحہ نمبر 8 کا تیسرا اشارہ کھانے کا مطالبہ. پھر بتائیے کیا تھا اشارہ, اس میں پڑھا کیا تھا. بنی اسرائیل بنو سلمہ پر سفر کرنے کے بجائے جو ہے وہ الگ الگ قسم کے کھانوں کی فرمائش کرنے لگے. ادنا چیز کا مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, اور کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی. جی جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں رکھا تھا اس لیے تاکہ ان کی تربیت ہو سکتی, جو ان کے اندر فقط عقائد آ گئے تھے ان کی درست یہ تھی, یعنی ان کی تربیت مقصود تھی اور وہ زندگی کے سے لطف اٹھانا چاہ رہے تھے, یا جو چیزیں اس طرح کی تھیں وہ ان کے پیچھے تھے. جی رویہ نظر آتا ہے ناشکری کی انتہا یہ کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنا کریکشن ہی نہیں کرے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب کو پکارا, اپنے رب سے دعا کریں. شرط رکھی تھی کہ یہ لاؤ, مطلب ہاں ہم تو ہرگز اب یہ کھانا نہیں کھائیں گے, صبر نہیں کھانا. دیکھیں اب اگر یہ کرتے کسی کی چیز پہ, بھائی مجھے یہ چیز کسی صورت چاہیے ہی نہیں, تو مجھے ہر صورت یہ چاہیے ہی چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے مطلب بالکل انتہا درجے پہ آ کے تو اس کا کیا کہ اللہ کی نافرمانی بھی کی, اور مطلب اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے انہیں وہاں رکھا تھا انہوں نے ان میں سے کسی بھی چیز کوئی خیال نہیں رکھا. حالانکہ جو وہ مانگ رہے تھے وہ اس سے بہتر تھا جو اللہ نے ان کو دیا. اب یہاں پر ایک جو اہم بات ہوتی ہے, یہاں ہم جو بھی اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں نا, ہم تو ایک یاد رکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. قرآن کریم بہت سارے انداز سے ایک آیت کو بیان کرتا ہے, ایک اس کی تاریخی پس منظر بیان کرتا ہے. جیسے یہاں آج ہم جو پڑھ رہے ہیں تاریخ پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی ہو رہا ہے. اس تاریخ کے اندر ہمیں اس قوم کے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے, انہوں نے کیا. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم آپ کے سامنے آیات یعنی واقعات پیش کرتے ہیں تاکہ تم سب اس سے کیا کرو, نصیحت حاصل کرو, سبق حاصل کرو. اب اصل بات اس سے اگلی ہے ہمارے لیے. یہ تو کا رویہ ہم نے جان لیا, جان لینے سے کیا ہو جائے گا, اصل کام اس سے اگلا ہے کہ اب دو چیزوں سے ہم اسے سبق لیں گے. ایک تو آج کے دور میں یہ آیات کیسے فٹ ہو سکتی ہیں, اور دوسری ہم سے ان آیات سے کیا ہم نے کیا سبق لینا ہے, اور وہ ہے یہ اصل کام کہ ہم نے ان سے سبق لینا ہے. ایک تو انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی, یعنی جس مقصد کے اللہ نے جو اللہ تعالیٰ جو نتائج یا اللہ تعالیٰ ان کو جس مقام پر فائز کرنا چاہتے تھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی انداز تھا, اور اگر وہ اس پہ صبر کرتے اور اسی طرح چلتے تو شاید ان کو وہ حقیقی مقام کیا ہو جاتا, مل جاتا. آج مزید ہم اسی کی آگے ڈیٹیل پڑھیں گے, اور بالخصوص آج کی آیات کو ہم آج کے دور پہ بالخصوص آج کی جو سبق نمبر یہ آیت نمبر 61 ہے نا, ہم ان کو آج کے دور کے اوپر اور انفرادی اور بطور امت آج ہم ان کو دیکھیں گے, اور اس سے بھی مزید ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں بطور امت. بطور پاکستان بھی نہیں کہوں گا, بطور امت پوری دنیا کی ہم اس وقت بات کریں گے. اس میں ساتھ ساتھ یہ رہے گا. اور کوئی بات ان کے حوالے سے, سبق کے حوالے سے. جی یہ آیت پر جو ہمارا انٹرٹ تھا مجھے وہ اس کا آ رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں کو بھی منو سلوا ان بڑی چیزیں ملی جو پچھلی زندگی میں یہ کھا چکے تھے وہ ان کو یاد آ رہا تھا. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہم کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں تو اپنے گھر کی یاد آنے لگتی ہے, گھر کے کھانوں کی. جیسے کہ ٹرین میں ایسا ہوتا ہے ٹرین کی چائے سے وہ اپنے گھر کی چائے کی اہمیت. اور لیکن یہ ہمارا تھا کہ فرق ہے اللہ تعالیٰ نے سے کسی نے ناشکری نہیں کی, یعنی اس کو برا نہیں کہا جیسے, لیکن یہ کہ اس کی طلب بڑھ گئی کہ جو ہم گھر جا کے ملیں. دیکھیے, اور اس کی دوسری چیز, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو نعمت کی قدر آتی ہے, اور یہ بات ہمیشہ ہمارے معاشرے میں ہمیں بدقسمتی کے ساتھ رہے, ایسے معاشرے کے اندر رہے, ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہمیں کسی نعمت کی قدر اس کے چھن جانے کے بعد, وہ شخص ہو یا وہ کوئی اور چیز ہو,
تو یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ہوتے ہوئے بھی اس کی کیا ہے قدر ہے. لیکن جب کبھی وہ نعمت نہیں ہوتی ہے نا تو پھر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری حقیقت بتا رہے ہیں. اور کتنی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو وہ نعمتیں نہیں آتا کہ وہ لوگ ان نعمتوں سے کیا ہیں, محروم ہیں. لیکن ہم پھر بھی محرومی کا اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رویے سے بھی کیا رکھے, محفوظ رکھے. بس اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ کیا بن جائیں, شکر گزار, ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے, جس حالت میں بھی ہے, کیونکہ ہمارے اوپر کوئی بھی حالت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہی ہے. تو جب وہ حالت میرے اللہ کی مرضی سے ہے تو اس کا مطلب ہے میرے لیے اس میں کیا ہے, بہتری ہے. اس میں میرے لیے کیا ہے, بہتری ہے, خیر ہی خیر ہے. وہ پچھلے سبق میں وہی حدیث اسی سبق کل کے سبق میں آپ نے پڑھی تھی نا کہ یہ مومن کی کیفیت جو ہے, تو ہمیں بس ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو آپ میں سے جن کو اس کا تجربہ ہوا, مجھے تو ہوا ہے, یہ جو مشکل حالات کبھی ایک بار انسان پہ آتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے, وہ حالات اگر آپ ان پہ کچھ دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے صبر کر لینا, وہ حد کر کے آپ کو 8-10 دن ہی محسوس ہوگا, مطلب کوئی جتنا بڑے لیول کا بھی کیوں نہ جائے. اس کے بعد پھر انسان خود بخود آہستہ آہستہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے. تو یہ اصل بات ہے کہ ہم صبر جو ہے نا, ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے حدیث بھی خاتون سے جو واقعہ ملتا ہے کہ صبر جو اول وقت میں ہوتا ہے. جی مشکل حالات میں اگر عزت نفس آ جائے تو مجبور تو کیا وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو عزت نفس کے حوالے سے جو بات ہے وہ تو میں کئی دفعہ سبق میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کو سب سے قیمتی ترین کوئی چیز ہے وہ اپنی کیا ہے, عزت نفس ہے. اب کیا کسی شخص کی طرف سے اگر ایسا ہو رہا ہو, ایک تو ہے نا کسی شخص کی طرف سے ہی ہوگا ذرا آپ کے سامنے آپ کی عزت ہے, تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین یہ کہوں گا یا نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ ہمیں ہمیشہ اچھے طریقے سے کیا ملتے ہیں, اسباب ملتے ہیں. کچھ تو ایسا ہمیں اپنا بسا اوقات اپنا عمل ایسا رکھنا پڑتا ہے, بسا اوقات, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید آگے والا آپ کے رویے سے بھی کیا ہو جاتا ہے, متاثر ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کو, میں نے اس کو کتنا کچھ نہیں کہا, لیکن اس کے لیے پھر بھی میرے لیے وہی مقام وہی کچھ ہے. تو شاید آپ کے اس رویے سے وہ اس درجے کا موٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے. یا تو دوسری بات پھر یہ ہے کہ انسان اپنی عزت کی خاطر کیا کر لے, وہاں سے کنارہ کشی کر لے. کیا کر لیں, کنارہ کشی. بہترین حل ہے اگر ہمارے اندر نہیں ہے اس ایک حد تک اس کو کرنے کی اندر نہیں ہے تو سب سے بہترین حل ہے کنارہ کشی. ہاں, کنارہ کشی کے مختلف, ایک تو دیکھیے یہ تو جو ہے نا انسلٹ, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بات ہی یعنی کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی انداز سے کر سکتا ہے. تو بہترین حل یہ کہ ایسے شخص سے کیا کی جائے, کنارہ کشی کر لیں آپس, اور اگنور کرنا سیکھیے. سب سے بڑی چیز جو میں نے بھی زندگی میں سیکھی اور میں نے جب اس کو لوگوں کو بتایا ہے, اگنور کرنا سیکھیے. اس سے اتنا کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سر لوگ بھی نہیں سمجھ لیتے ہیں پھر اگر آپ لوگ کیا سمجھتے رہیں, میں نے اپنی ذات کو تیار کرنا ہے, پہلی بات ایسے ہی ہے. یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کی معصیت نہیں کی جائے. ٹھیک ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ جائیں, لوگوں کو کیا ہے, میں نے اپنی قبر میں کیا کرنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے حساب دینا ہے. لوگوں کی وجہ سے کہ میں نے لوگوں کا حساب میں نے نہیں دینا ہے. تو اس کے لیے اگر کہیں کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, تو اس سے کہ ٹھیک ہے, اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, یہ اس سے بڑا لوگوں کے لیے اور کیا جواب ہوگا کہ اگر میں اللہ کی اطاعت میں ہوں اور لوگ مجھے بے حس کریں تو میرے لیے یہ بہت ہے. تو مجنون بھی کہتے ہیں, ہاں وہ تو نبی اسلام کو کیا نہ کیا کچھ کہا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں ظاہر ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے آپ سبھی کے لیے. بالکل میں آپ کے لیے اسپیشلی کہوں گا کہ شروع میں مجھے کہا گیا تھا فرحان بھائی نے نا کہ آپ کے لیے انہوں نے شامل ہونا ہے کلاس کے اندر, تو میں نے شروع میں انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے, بلکہ ایک اور سسٹر تھی یہاں ہمارے آتی تھی, وہ بھی نہیں ہے ابھی بھی, تو میں نے کہا اس کا اس درجے کا فائدہ نہیں ہونا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہونا ہے. میں نے کہا جو چیزیں شروع میں نہیں پڑھی ہیں نا, تو جو ہی یہ نئی کلاس میں آئیں گی تو ان کے سب کچھ اوپر سے گزرے گا. تو انسان اس سے سیکھنے کے بجائے کہے گا یہ تو اور مشکل ہے میرے لیے, تو انسان اس سے کیا ہو جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے. اس پس منظر میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو ایکسٹرا ٹائم دیں گے. تو اس کے باوجود ابھی دیکھیے کتنے لوگ اور تھے آپ کی کلاس میں شروع میں جو آئے تھے لیکن اس وقت نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. آپ شروع میں نہیں تھے لیکن کلاس میں, اور کتنے لوگ تھے جو شروع میں تھے لیکن آج نہیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا آپ سبھی کے لیے, جتنی میرے سامنے میری بہنیں بیٹھی ہیں, آپ سبھی کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اس کلام کے لیے چنا ہے, اور آپ اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں. اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں اور ایسے لوگوں میں سے ہمیں کیا کیا ہے, ہمارا انتخاب کیا ہے, اور ہمیں یہ شعور دیا ہے. اور یہ شعور میں نے نہیں دیا, یہ شعور اگر ملا ہے ہمیں تو صرف اور صرف قرآن کریم کی وجہ سے یہ شعور ملا ہے. اصل بات یہ شعور ہمیں کس چیز سے ملا؟ آپ میں سے ہر ایک بتا سکتا ہے کہ آپ کی آج سے اگر میں 2 ماہ پہلے کی زندگی, سوچ, انداز کیسا تھا اور آج کیسا, یہ آپ لوگ مجھے بہترین جواب دے سکتے ہیں. مجھے کہنے کی ضرورت اس پہ نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے, کیونکہ میری وجہ سے کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوا. تو جو بات اصل اس سے آگے ہے, اگر صرف 60 آیات پڑھنے کے بعد اگر یہ کیفیت ہے تو جو 6000 آیات پڑھ لے گا تو سیکھے گا. سر پہ صحیح صحابہ کی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی. وہ حقیقت دیکھیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی شخص حقیقی طور پر قرآن کریم سے تعلق کو بنائے اور اس کی زندگی میں کچھ دکھائے نہیں. ایسا کیسے؟ تو بس اس ارادے کے ساتھ آپ اس میں یہ کوشش کیجئے, کچھ بھی ہو جائے میں نے پورے قرآن سے گزارنا, پورا قرآن سیکھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ تھا بیٹھا. چلیے اللہ کو اگر ایسے منظور ہوا تو میں کیا ہاں. چلیے تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. تو آج ہم صفحہ نمبر 8 کا چوتھا اشارہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم جو ہے نا پچھلے 2 صفحات صفحہ نمبر 6 اور 7 کے اشارے دہراتے ہیں. جی پڑھیے گا. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت, نیک کام کرو, اس دن سے ڈرو, فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو. جی صفحہ نمبر مستی میں داخلہ, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ, سزا. وہ میں پہلے لکھا نا, میں بھی بڑی شاعر میں نہیں وہ اصل میں اس کا وہ جو سلائڈ ہوتا ہے نا, کس سائڈ سے سلائڈ شروع کریں, رائٹ سے لیفٹ سے, وہ انگلش اور اردو والا ہو جاتا ہے نا. بس 1 منٹ. اب آپ اس کا والیوم کم کیجئے گا. یہ اب اس کا والیوم کم میرے سائڈ سے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا. چلیے بس ختم ہی ہو گیا تو اچھی بات ہے. ویلکم. ماشاء اللہ آئیے جناب. یہاں آپ اللہ کا واسطہ سر نہ کرو. سر آپ سر ہی ہیں. اچھا جزاک اللہ. الحمدللہ ہم سبھی میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے, تو میں تو یہاں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں, کلاس پڑھا رہا ہوں نا, تو یہ یہاں سے اسلام آباد گئی تھی کلاس پڑھنے. سر تعلیم جا سکتے ہیں. ایک ہے نا عبادت کی غرض اور ایک ہے کسی کو داد دینا. مختلف انداز ہیں, تعلیم کے حوالے سے بھی اختلاف بھی ہے اور کچھ چیزوں پہ اتفاق بھی ہے, تو آپ ضرور ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو سیکھا اس پر عمل اور آگے پہنچانے, اصل جو چیزیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ, ورنہ وہ کسی بھی حال سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جی اب ذرا سارے پڑھیے صفحہ نمبر 9 کے اشارے, اور صفحہ نمبر 8 کے اشارے. بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ, سزا. یہ 3 باتیں آپ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ مجھے اب یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو آپ نے صرف اس کو پڑھا یا سنا, جب آپ اس کو پڑھا بھی لیں گے نا, تو جب بھی آپ کے سامنے صفحہ نمبر 8 پڑھا جائے گا قرآن کریم کا, کیا خیال ہے, فوراً سمجھ میں آ جائے گا اس میں اچھا یہ باتیں ہوئی ہیں. جب وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی نا, تو پھر وہ آیات, وہ فریزز سمجھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم آج کی جو آیت کریمہ ہے ہماری, آیت نمبر 61 کا تعلق ہم پچھلی آیات سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں. تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. پہلی چیز, اس کے بعد کچھ آیا, شروع میں اللہ کا یہ انداز نہیں تھا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. ہم نے آپ کو یہ نعمت بھی دی, ہم نے آپ کو فرعون سے نجات دی, فضلتکم علی العالمین, پھر یہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پھر واپس جو بنی اسرائیل کا رد عمل تھا نعمتوں کی مناسبت سے, اس کا بھی ساتھ ساتھ ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ جو رد عمل ہے, میں کہوں گا یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے. نعمت کا تذکرہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے, لیکن نعمت پر جو واپس رد عمل ہے, یہ ہے اصل چیز, سبق جو میرے اور آپ کے لیے. جیسے میں نے آغاز میں کہا نا کہ یہ واقعات ایک تو اس کو ایک بتانا ہے, یہ بھی مقصود ہے کہ بھائی سابقہ امتوں نے کیا انبیاء کے ساتھ کیا کچھ ہوا. ایک تو یہ ہماری معلومات کے لیے بھی ہو سکتا ہے,
دوسری چیز کہ ہم نے ان سے سبق کیا لینا ہے، وہ اصل سبق ہے کہ ان کا جو رد عمل تھا تو کہیں ہمارا بھی یہی رد عمل تو نہیں ہے، اور اس رد عمل کی وجہ سے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ایسا کیا کہ جیسا آج ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیسا ہوگا، یہ پھر ہم نے اسے کیا لینا ہے، سبق لینا ہے. تو آج کی آیات ہیں، پہلے ہم ان کو سن لیتے ہیں اور پھر ہم ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. سر صحیح پڑھا؟ ہاں الحمدللہ. دیکھو یہ تھوڑا بہت جو غلط ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پریکٹس کرتے جائیں گے، ایسے ٹھیک ہوتا جاتا ہے. بہت بہتر ہو گئے الحمدللہ. مجھے لگتا ہے اس کو نا ساتھ ساتھ پڑھنے سے بہت زیادہ فرق پڑے انشاءاللہ. اللہ کرے انشاءاللہ وہ کیفیت آئے گی یا اس اسٹیج پہ آپ پہنچیں گے کہ کہیں سے بھی آپ نا جب کوئی پڑھ رہا ہو آپ اس کو سن کے ہی سمجھ رہے ہوں. الحمدللہ آنا شروع ہوا ہے. تو جب یہ ایسا ہو جائے گا نا تو اس وقت آپ کو سننے سے ہی اگر میں کہوں تو جو سکینت یا ذاتت ایمانت تب محسوس ہوگا، شاید اس وقت وہ اس درجے کا نہیں ہوتا ہے اس وقت بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر سکینت ہے. ہمارے ہاں سکینت کو اکثر کسی دوسرے انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ نیند کا آنا، اکثر قرآن مجلس کے اندر نیند آتی ہے تو کہتے ہیں یہ سکینت ہے. میں شاید اتفاق کروں گا یہ بھی سکینت ہے، لیکن جو سکینت کا تعلق وہ نیند آنے سے نہیں ہے، سکینت کا تعلق یہاں اس قلب سے ہے، اور اطمینان قلب بھی سکینت ہے. اور اگر کہیں آپ قرآن سنتے ہوئے دل کو سکون میسر ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذاتت ایمان ہے، اسی کو کہیں گے ہم اسی انداز سے. اب ہم چلتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف. تو پہلا ہے ضربت علیہم، ماشاءاللہ فوراً اشارہ مسلط کر دی گئی. ہاں واحد مونث غائب ہو جائے گا. یا ضربت، اچھا ضربہ کا تو معنی ہے اس نے مارا، لیکن ظاہر ہے ضربت علیہم ذلہ تو ان پر ذلت مار دی گئی، کوئی اس طرح سے نہیں بنتا ہے. تو یعنی ان پر کیا کر دی گئی، ڈال دی گئی، مسلط کر لی گئی. علیہم ان پر، کن پر؟ جن کے بارے میں یہ وہی آیت اس کا اگلا تسلسل ہے کہ جنہوں نے ایک تو یہی چیزوں کا مانگا اور ان کو پہلے تو سزا، اور اس کا دوسرا یہ بتا رہے کہ ضربت علیہم الذلہ، اور ان کے اوپر ڈال دی گئی کس کو، ذلت کو. ذلہ ہم اردو میں بھی ذلت ہی کہتے ہیں. البتہ والمسکنہ، مسکنہ کا معنی ہے محتاج. کیا معنی ہے مسکنہ کا؟ محتاجی. سر یہ اردو میں محتاجی ہے، مسکین. میں وہی اس پہ آئیں گے. ہاں مسکین، اب ہم جب اس کے اوپر اسباق میں آئیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو مسکین کو بھی اگر آپ دیکھیے تو ظاہری اسباب میں جو ہمارے یہاں جس کو مسکین کہتے ہیں وہ واقعی محتاجی تو ہوتا ہے دوسروں کے سامنے، اور یہ ہو گیا ذلت اور محتاجی. وباؤ وہ لوٹے، یہ نہیں وہ لوٹے، باؤ وہ لوٹے، ہاں بغضب، غضب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پھر بتائیے، من اللہ، اللہ کے غضب. اس سے بڑی مطلب اور سخت کے الفاظ ہو گئے. پہلے یہاں تک ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلہ، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تو بدتمیزی والا رویہ اپنایا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ بات کہی تو جاتی ہے کہ جلیل مطلب وہ ایک باروب شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ان کی میں ایک جلال رکھا تھا. لیکن اس کے باوجود ایسی شخصیت جب کوہ طور پہ گئے، واپس قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تو واپس آ کر اس اپنی جو اندر کی ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا انہوں نے اس کا اظہار پھر بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے اپوزٹ ایک دائی کی علامت کے ساتھ یا قومی کہہ کے پکارا اپنے قوم کہ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا اپنے اوپر. اور اب اس کے باوجود اس کے بعد بھی پھر دیکھیے انہوں نے ان کا رویہ کیا تھا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں. وہ ہے کہ وہ اللہ ان کا رب نہیں ہے. تو یہ ایک تو یہاں پر ہی ایک اجنبیت جس کو کہتے ہیں، اپنائیت، اور اپنائیت کے اپوزٹ جو بھی آپ کہہ لیں. دوسری چیز پہلے تو یہ ہو گئی نا ان کا رویہ، اور دوسرا کیا کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے. تو لہٰذا بلائیے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے اللہ سے مانگیے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے اللہ سے دعا کریں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدتمیزی کی نہ صرف، بلکہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو توڑا. اور وہ کس انداز سے؟ وہ کہا تھا ان سے نا کہ قولوا حطۃ اور وادخلوا الباب سجدا، تو انہوں نے اس احکام کو ہی توڑ دیا. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کا احترام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال دی گئی. آج بھی یہ بنی اسرائیل، ابھی تک ایسے ہی ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک، چاہے
اسباب کے لحاظ سے کتنا بھی کچھ نہ ہو جائے ان کے پاس، ان کے دل میں کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، نفرت کرتی ہے دنیا ان سے. ایک بات. دوسری ذلت، یعنی یہ تو میں کہہ چکا ہوں نا، یعنی اقتدار طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں کیا رہنا، بے عزت ہے، ذلیل رہنا. اور محتاجی، رزق کی کمی، دنیا کی سب سے زیادہ ہے. آپ ایک اور چیز دیکھیے، محتاجی. آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں ظاہری طور پر کہ جناب ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کہاں ان کی محتاجی، پہلی بات. اور دوسری بات، وہ طاقت اور اقتدار تو ان کے پاس کتنا موجود ہے جناب، ان کے پاس طاقت اور اقتدار کتنا ہے. شاید آج سے کچھ اگر 2 ماہ پہلے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو اس درجے کا جس کو کہتے ہیں عین الیقین نہ سمجھ پاتے جتنا اب میں سمجھا سکتا ہوں. صحیح بات ہے سر، 2 مہینے میں تو بہت تباہ ہوا. پتہ چل گیا آپ لوگوں کو کہ ہم یہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس، اور اگر میں کہوں تو ان کے پاس طاقت نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کی ایک چھوٹی سی چھاؤنی ہے. جب اس نے ہاتھ اپنا ہٹا دیا تو پھر اور اندر آج اگر اس کا ہاتھ ہونے کے باوجود مٹھی بھر لوگوں نے ان کی سپر پاور کو، اور بالخصوص ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کا پوری دنیا کے سامنے بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ کس مقام کی ان کی ایجنسیز کی ایک ہی صبح میں 5000 میزائل داغے جاتے ہیں ان کے اوپر، انہیں اس کی خبر تک نہیں ہے. اور یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی کیوں نہ لے لیں، یہ میرے اللہ کا کلام کبھی استغفر اللہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کر سکتے، جتنا بھی کچھ کیوں نہ کر لیں یہ کبھی بھی عروج نہیں پا سکتے. اور یہ ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے دنیا کے اندر اور اہل دنیا کے سامنے، یہ یوں ہی ذلت اور خواری والی زندگی گزارتے رہیں گے. اور وہ جو ان کے آبا اور اجداد کے دلوں کے اندر آپ نے دیکھی نا لالچ کیسی تھی، تو وہی تو ان کے پاس اسی طرح سے ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کیا ہے ان کے اوپر. یہ تو بات میں شروع میں کہہ چکا ہوں، یہ تو ہیں ہمارے لیے حالات یا معلومات. لیکن میں اب دوسری طرف آؤں گا جو کہ ہمارا اصل میں کہہ سکتا ہوں میرا اصل انداز ہے جسے ہم اصل چیز سبق لینا ہے. کیا آج مسلمان دنیا کے اندر ذلت اور محتاجی میں نہیں ہے؟ جی بالکل ہے سر. دنیا کے اندر، پوری دنیا کی بات، میں پاکستان اکثر تو میرا سبق میں پاکستان یا میرا اور آپ کا گھر ہوتا ہے، لیکن آج امت مسلموں کا اگر آپ دیکھیے تو، اور وہ واقعتاً ذلت ہے اور مسکنت محتاجی دونوں چیزیں نہیں ہیں. اور ذلت کے حوالے سے سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے اندر کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے. کیونکہ سر ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی نا، قرآن جیسی نعمت کی قدر نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. دوسری بات، اس کا دوسرا نتیجہ وہ اسی پہلے والی سے بھی پہلے میں جاؤں گا تب سمجھ میں آئے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کسی چیز پہ ایمان لاتے ہو کسی پہ نہیں لاتے، وہی نا سر. اللہ کے کچھ احکامات کو ہم مانتے ہیں لیکن کچھ کو نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو. ایک لے لینا ایک چھوڑ دینا یہ نہیں ہے اسلام. لیکن ہمارے پاس مرضی کا ہی دین لیتے ہیں نا ہم تو پھر یہی جو وجہ ہے وہ اسی کی ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ہم پھر بھی، امریکہ نے دیکھیے سیدھا کھلا کہا میں اس کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں اور آج آپ فلسطین کے لیے کیا کر نہیں سکے. عوام تو سب راضی ہے، کچھ نہیں کر سکتے. میں بطور، اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ آج میں پاکستان کی نہیں بطور امت کی بات کروں گا. پوری دنیا کے اندر جو مسلمان حکومت ہے، پوری دنیا کے اندر پوری امت مسلمہ کے لیے جو ایک آرمی بنائی ہوئی ہے جس کے ہمارے سابق آرمی چیف صاحب جس کے ذمہ دار ہیں، کچھ سنے انہوں نے کچھ کیا ہو یا کہا ہو؟ سر وہ تو سعودیز کے لیے کھڑی ہے. بس چلیے اس موضوع کو چھوڑ دیں. میں یہی کہتا ہوں امت کے لیے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بطور پاکستان بات کروں، ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور میری شہرک پہ غیروں کا قبضہ ہے اور میں اسے چھوڑا نہیں سکتا، تو اس سے بڑی اور محتاجی اور ذلت اور کیا ہوگی؟ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر حملہ کر سکوں. جی میں صرف ایک جملے کا اضافہ کروں گی کہ ہم دشمنوں کے ہاتھوں نہیں ہارے ہوئے، ہم اپنے نفس کے ہاتھوں ہارے ہوئے. بالکل. جب نفس میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر بس آپ کچھ بھی نہیں ہے. ہار گئے تو پھر اور آگے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ تو بہت بڑی بات ہے سر. ہم تو اب چھوٹے گھریلو مطلب روزمرہ کے معاملات میں دیکھ ہیں تو ہم اپنے نفس کی باتوں میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ دین کو ہم نے چھوڑا ہوا. تو اس کے لیے اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک دن جب میں نے سبق میں پوچھا تھا
کہ ایک تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیا آپ لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں، تو آپ لوگ میرے سوال سے حیرت کر کے مجھے دیکھا کہ یہ سر جو صاحبہ یہ کیا سوال پوچھیں کہ آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. شروع میں یاد ہوگا آپ کو، شاید میں نے سوال پوچھا تھا، میں نے جنت کا پوچھا تھا، آپ نے جنت کو جانتی ہیں، آپ جنت کیا ہے، کیسے ہے، کیا کچھ ہے، اس پہ بھی آپ لوگ تھوڑے سے حیران ہوئے تھے. اور آج پھر اگلی بات ہے کہ ہم اصل میں یہ جو بات کرتے ہیں نا بار بار شرک کی، شرک کے ذات میں تو ہم نہیں ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے دونوں سبھی نے باتیں کی ہے نا، یہ بھی تو سارا شرک ہی ہے. اور کسے کہتے ہیں شرک؟ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرنا شرک یہی تو ہے. اور کیا ہے شرک؟ سجدہ کر لینا ایک شرک ہو ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ بھی تو شرک ہے. اس کا مطلب ہم اپنے نفس کا شرک کرتے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور وہ مثال میں ہر سبق میں دیتا ہوں، فجر کی مثال ہے فار ایگزامپل، حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، لیکن پھر بھی اٹھ کر نماز نہیں پڑھی، کس کی اطاعت کی ہے؟ نفس کی. تو یہ نفس کی عبادت ہوگی تو کسے کہتے ہیں اور شرک؟ ظہر کی نماز اللہ کا حکم ہے، نماز نہیں پڑھی، جس وجہ سے نہیں پڑھی اس کی اطاعت کی ہے. عصر کی جس وجہ سے نہیں پڑھی اس وجہ کی اطاعت کی ہے، اور وہ یہ نفس ہے، یہ شیطان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ ساری کی ساری آج امت مسلمہ کے اندر یہ چیز کیوں ہے؟ اب میں اس کو، میں نے کہا تھا میں پیچھے کے ساتھ جوڑوں گا، اور وہ جو آغاز میں آپ نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کا جب قصہ شروع ہوا، انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا نا. لیکن کیوں کیا تھا؟ کہ جب تم جو احکام اللہ نے ان سے کہے تھے اس پر وہ عمل کریں گے تو وہ فضلتکم علی العالمین تھے. اور جب انہوں نے ان احکامات کو چھوڑ دیا تو فضلتکم علی العالمین ان سے کیا کر لیا گیا؟ چھین لیا گیا. اب یہی صورت میرے اور آپ امت مسلمہ کے ساتھ ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم بھی تمام امتوں سے کیا ہیں؟ بہترین امت ہے. لیکن اللہ نے ہمارے ذمہ داری لگائی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ کام ہم نے بھی کیا کر دیے ہیں جناب؟ چھوڑ دیے ہیں. تو اسی لیے آج ہم بھی بطور ذلت ہو کے ذلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے ہمیں واپس آنا پڑے گا اپنے اصل کے اوپر. اور وہ اصل کہ جن کے پاس اسباب نہیں تھے، صحابہ کرام کی مثال دے رہا ہوں میں، تابعین کی مثال دے رہا ہوں، تابع تابعین جن کے پاس اسباب نہیں تھے لیکن وہ آپ علیہ السلام کی زندگیوں کے اوپر یعنی سیرت اور قرآن کے اوپر جب تھے تو بظاہر اسباب نہیں بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیے؟ عروج عطا فرمائے. وہ حقیقی وہ خیر امت اسباب کے لحاظ سے بھی، اور دوسری چیز حکومت کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. اور جب تک ہم بطور امت یعنی انفرادی طور پر اس کا میں کچھ نہیں کہتا، آپ کریں گے، اس کا اجر ملنا ہے، انفرادی ملنا ہے، لیکن جب تک بطور امت واپس اس پر نہیں آئیں گے تو ہم یوں ہی دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. اور وہ حدیث مبارکہ جو بار بار میں نے سنا لیا آپ لوگوں کو کہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہی بعض قوموں کو عروج فرماتا ہے، جس کی مثالیں میں دے چکا ہوں، اور اسی قرآن ہی کے ذریعے بعض قوموں کو پست کرتا ہے، نیچا کرتا ہے، دلیل کرتا ہے، جو لفظ مرضی استعمال کر لیں. اور آج وہی وجہ ہے کہ ہم اسی وجہ سے دنیا کے اندر کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. اور اقبال نے بھی اسی کے لیے کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ صحابہ جن کی میں نے مثال دی وہ مسلمان ہو کر واقعتاً معزز ہے دنیا کے اندر، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. دراصل تارک قرآن ہیں، اور یہی تارکین قرآن جب محشر کے اندر جائیں گے تو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا یا رب میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا تو میں آج اس کی سفارش نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی طور پر قرآن سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اوپر بھی، جیسے میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، عمل آپ علیہ السلام کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی وہی ایک مقصد ہے کہ جس کے لیے ہم سب نے مل کر کیا کرنی ہے جناب؟ کوشش کرنی ہے. میرا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہوگا، شاید میں مذہبی لحاظ سے کسی نہ کسی مکتب فکر سے میرا بھی تعلق ہوگا، ہر لحاظ سے کسی نہ کسی ہوگا، لیکن آپ نے پتہ نہیں آج تک کہیں کوئی میرا مسلک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہمارا صرف اور صرف ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ ہے صرف اور صرف قرآن کے لیے. اور جب اس پہ اوپر آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اس قرآن کے پیغام کو کیا کرنا حقیقی طور پر سمجھنا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا سب کچھ کس کی خاطر ہے؟ قرآن کی خاطر.
اور دوسری چیز قرآن کے ذریعے پھر وہ جو اگر آپ نے وہاں سنا محمود صاحب کو کہ تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، کردار کا مسئلہ ہے. اس قرآن کے ذریعے سے پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس امت کو باکردار بنانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ باکردار امت بنے گی، دنیا کی کوئی، امریکہ کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس امت کو زیر نہیں کر سکے گی. اللہ ہمیں وہ وقت نصیب کرے، لیکن پتہ نہیں وہ وقت ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اس وقت کے لیے میں ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں. میرا اور آپ کا کام نا اس کام کے لیے، ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، اس عمارت میں اور آپ ایک دھاڑی دار کی طرح بس اپنے دھاڑ لگا لیتے ہیں ہم لوگ، تاکہ بلڈنگ جب مکمل ہوگی تو پھر وہ دیکھنے والے باہر دیکھیں گے. لیکن امید ہے کل محشر کے دن اس میں ضرور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت طور پر صرف اور صرف اسی قرآن کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے. اور پھر دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کرنا. واقعات بتا دینا کوئی بات نہیں ہوتی ہے، تفصیل بتا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر شخص کی زندگی میں لانے کے لیے سوچنا، طلب رکھنا، اس کام کے لیے میں نے آپ نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. اور دوسری بات وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی غضب کے لیے. اور یہ جو غضب ہے وہ سخت لفظ استعمال ہوا یا نہیں ہوا قرآن کریم کے اندر؟ یعنی وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے. کون چیز؟ غضب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی سخط سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے. تو کوشش کیجیے یہ دعا اگر آپ یاد کر سکیں، کیونکہ تھوڑے سے ایسے الفاظ ہیں جو استعمال ہونے والی کم ہے یہ دعا روٹین میں. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ برضاک من کس سے؟ موجود ہے. اللہ بس بہت اچھی بات ہے. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں. تو جب عربی آگے پھر ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. عربی میں مانگے جو چیز عربی میں ہے اردو میں نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، اردو ترجمانی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں. لیکن جب اس بات کو آپ شعوری طور پر سمجھ کے اللہ کی رضا مانگیں گے نا، تو پھر وہ طلب بھی ہوگی انسان کہ اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، آپ کی کس کے بدلے میں؟ غصے کے بدلے. مجھے میں آپ کے غصے کا حقدار ہے، اس کا میں کبھی بھی نہیں اس کو سہ سکوں گا. دوسری بات ہے وَبِمُعَافَاتِكَ، اور دوسری مجھے کیا چاہیے؟ آپ کی حفاظت چاہیے من عقوبتک، آپ کی سزاؤں سے. اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں من کا، ان سب چیزوں سے، اللہ کی ناراضگی سے. اور پھر لا احصی ثناء علیک، میں کیا نہیں کر سکتا، آپ کی تعریف کا، آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ میں نہیں کر سکتا. میرے اندر اتنی استطاعت ہے ہی نہیں ہے، نہ تو اللہ آپ ہی نے مجھے اتنی قوت دماغ کے اتنی صلاحیت دی ہے، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور انت کما اثنیت علی نفسک، تو بھی سوچا اس کے اوپر، یہ جو آخری بات لکھی ہوئی ہے. چلے ترجمہ دیکھ لیے کہ اے اللہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے. نہیں، اگر آپ کو عربی میں سمجھ آ رہی ہو نا، میری ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو عربی میں سمجھ آ رہی ہو تو پھر یہ چیزیں جو اردو میں ہم دوبارہ پڑھتے ہیں نا، اس کی پھر ہمیں ضرورت نہیں، پھر عربی پڑھتے ہی وہ کیفیت آتی ہے انسان کی. تو ایک تو یہ دعا بھی کیجیے، مفہوم تو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے، لیکن بات ہے کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، وہ تو ٹائم لگنا ہے، اور وہ آپ پڑھائیں گے جب انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور بات ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے، تجھ سے، آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں. اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں. یہ سمجھ آ رہی ہے سر، یہ تو تقریباً رہی. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ میں آپ کی ناراضگی اور جہنم سے کیا چاہتا ہوں. جب چاہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے پناہ اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو وہ اعمال کرنے شروع کرتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت والے ہوں یا جو اللہ کے قریب لے جانے والے ہوں، اور وہ اعمال سے بچنا شروع کر دیں جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والے ہوں. اور یہ میں نے لاسٹ لیسن میں بھی کہا تھا، نہیں بلکہ آپ کی کلاس میں نہیں کہا تھا، شاید مردوں کی کلاس میں، کہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے ہم آج گناہ سمجھتے ہیں اور اس میں ہم سب جھگڑے ہوتے ہیں. شاید آپ کے بچے بھی اس گناہ میں جھگڑے ہوں گے. آپ مجھے امیدیں نہیں ہوں گی. ایک گانا سننا، یہ مہلک گناہوں میں سے گناہ ہے. اس گناہ سے خود کو بھی کیا کیجیے. اچھا ایک چیز آپ کو آج سے پہلے بھی اگر کیا ہو مشاہدہ، نہیں تو آج سے بات کیجیے گا. جو آپ گناہوں سے بچنا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کی رغبت نماز کی طرف بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے.
اور جو آپ گناہوں میں دھنستے چلے جاتے ہیں تو یہاں اس طرف دل تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمازوں میں دل اس طرح سے نہیں لگتا, ذکر کرنے کا اس طرح سے دل نہیں کر رہا ہوتا, خود بخود نہیں ہو رہا ہوتا. یہی دراصل وہ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا ہوتا ہے, سیاہ دھبا لگتا ہے, پھر اور کرتا ہے, پر وہ یوں دل کیا ہوتا جاتا ہے, سخت ہوتا جاتا ہے, زنگ عادت ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے بس آپ کرتے رہیں اپنے اللہ کا کیا ذکر. سر وہ جو آپ نے گانے کی بات کری تھی تو میرا بیٹا فٹ سے میرے پاس آ کے بیٹھا تو کہہ رہا ہے وہ حلال گانا بھی تو ہوتا ہے, وہ جو ڈف پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا سر سے پوچھ کے بتاؤں گی. ساتھ ساتھ میرا سوال بھی یہ کہ لاسٹ کلاس میں آپ نے کہا تھا کہ ساس کے بارے میں آپ نے پورا بتایا تھا واقعہ, حضرت ابوبکر آئے تھے اس طرح. ہاں وہ کچھ خواتین کچھ پڑھ رہی تھی, اس طرح کی ساس بولا گا رہی تھی. لیکن سر ہمارے یہاں بٹ اس وقت بھی گا مطلب پھر وہ کیسا کیا مطلب کیا اب وہ کلام کیا تھا اس کا مجھے خود نہیں پتا ہے, سچی سی بات ہے نا. ہاں البتہ ساز ہی شیطانی راگ وہ یہ الفاظ حدیث سے ملتے ہیں, لیکن اب وہ پڑھ کیا رہی تھی, ان کے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے اس کا تو مجھے خود نہیں پتا. اچھا وہ پڑھ رہی تھی. ہاں سر یہ تو یہ بھی ہے نا جب مدینے میں ہمارے نبی آ رہے تھے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے عورتیں ڈف بھی بجا کے, دیکھیے وہ کیا تھا, وہ دف, اور اس پہ جو میں نے پھر کہا نا جیسے ان کا سوال ہے نا, تو اس پہ میں نے کیا کہا وہ پڑھ کیا رہی تھی, اور جو دف کے ساتھ وہ پڑھ رہی تھی, ذرا اگر آپ اسے سمجھ رہے ہو نا کہ طلع البدر, وہ پڑھ کیا رہی تھی, ذرا اس کو سوچیے. اور آج ہمارے اللہ محفوظ رکھے جو ان گانوں کے اندر جو کلمات جو الفاظ ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے بھی ذہن میں آ نہیں رہا, ایک دن میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا ابھی جب میں گیا ہوا تھا, تو اس کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں, کیونکہ میں ان چیزوں کی طرف سنتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ یہ سوچتا ہے ادھر آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا موڑ میں تو پھر کیا کریں گے. اس کے جو الفاظ تھے مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے, لیکن واللہ وہ 100% شرکی الفاظ تھے. چھوڑیے بے حیائی کو, چھوڑیے ان ساری باتوں, لیکن اس کے ڈائریکٹ الفاظ وہ شرک والے الفاظ تھے. سر اگر کہیں بج رہے ہیں اور آپ وہاں موجود ہیں اور آپ کی اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ آپ اسے بند کرا سکیں, یا آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے, 2 دفعہ کہہ دیں گے, اس کے بعد تو آپ نہیں کہیں گے نا. عمل کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے, تو بس آپ خود اپنا شروع کر دیں اپنے طور پر, آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنا لیں, پھر تو اللہ آپ کا کیا ذکر کر شروع سکتے. بس یہی جو ہمارے بس میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے, ہم اللہ کی ناراضگی, مطلب یہ بات اگر اس بات کو آپ سوچیں نا اللہ کی ناراضگی کے اوپر, کچھ شخص اللہ کو ناراض کر بیٹھے, وہ کیسے پھر زندگی, کیسے اس کی زندگی میں برکت ہو. سر میں نے جو شمائلہ جی نے پوچھا نا, میں نے کسی کا عملی نمونہ دیکھا, وہ ہے بھی بچی. ہم کہیں پہ گئے, وہاں پہ اس طرح گانے چل رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ وہ ہیڈ فون لگا کے وہ بچی بیان سن رہی تھی, اور اس سے یہ ہوا کہ باقی سارے لوگوں کو بھی تھوڑی سی بخود ہوتا ہے. ایسے ہی آپ اپنا عمل کر رہی ہے تو اس طرح سے دیکھیے کہ آپ خود بہت آپ کو نتائج سے نظر آئیں گے. اور کوئی شخص اللہ رب العالمین کو ناراض کر لے, اللہ محفوظ رکھے, پر راضی نہ کرے. ناراض تو اللہ ہم سب سے اللہ نہ کرے ہوں, لیکن واپس راضی نہ کرے اللہ کو, یا اللہ کو راضی کرنے کی طلب نہ ہو دل کے اندر, تو اس شخص کی زندگی میں برکت کیسے آ سکتی ہے. یہ چیز میری سمجھ سے بات ہے. اس شخص کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے. اور جو سکون سے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, اس سکون سے مراد ظاہری اسباب نہیں ہے, وہ اطمینان قلب ہے. آپ جس حال میں بھی ہیں نا, آپ پرسکون ہیں, آپ کو ذہنی اور دماغی یہ دونوں, اگر آپ کو سکون میسر ہے ذہنی بھی اور دماغی بھی, تو آپ کو سب کچھ میسر ہے. وہ اسباب ہیں یا نہیں ہے, لیکن آپ کو سب کچھ ہے. اور آج آپ یہ چیز دیکھیے, میں نے تو دیکھا ہے ہمارے بچوں کے اندر, بڑوں کو تو ہونے کے لیے چھوڑ دے, اب 12 سے 14 سال کے بچے کو کیا شعور ہے. یہ پچھلے عرصے میں ایک مثال ہونے پہ 12 سال کے بچے نے خودکشی کی ہے. آخر کیوں اس نے خودکشی کی, وہ اس درجے پہ کیسے پہنچا. یہ سب اللہ رب العالمین کی ناراضی کا نتیجہ ہے. تو اس لیے خدا را خود بھی اللہ تعالیٰ کو کیا کریں, راضی کرے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کرے کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے ساتھ دوسری بات, چلیے وہ اس سے جڑتی تو نہیں ہے, لیکن ظاہر اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ہے, تو شاید آپ میں سے کسی کو نصیب ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے جس کو, یہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے, اللہ سبھی کو نصیب کرے. اور میں کہوں گا کہ وہ شخص کیسا نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہے جس کے دل میں کبھی زندگی میں نبی علیہ السلام کے دیدار کی طلب ہی نہیں آئی ہے. اور اگر نہیں ہے تو اس کو سوچے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے میرے نبی علیہ السلام کو دکھا دے ایک بار خواب میں.
اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ ہے کہ اس نے آپ کو حقیقت میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا حدیث ہے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، تو جس نے مجھے دیکھا خواب میں تو گویا کہ اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا۔ تو جن جن کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمایا تو وہ تو کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، آپ کر کے دیکھیے گا۔ بات ساری یقین اور طلب کی ہوتی ہے، اس پہ میں ہر بار کہہ چکا ہوں، یہ سارے اعمال جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں اگر اس کو آپ تجربے کی غرض سے، آزمانے کی غرض سے کریں گے تو پھر تو میں کہوں گا اس کو کبھی بھی نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ آزمانے چلیں، یہ سعود صاحب نے بات کیا، ہم اس کو آزما کے تو دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھار آزمائش ٹھیک نکلتی ہے، اور کبھی کبھار جب آزمانے کا نتیجہ درست نہیں نکلتا تو انسان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے، آپ سوچیے ذرا، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے شعوری طور پر آپ کثرت سے درود بھیجنا شروع کیجیے، بس باقی بات کرتے سورۃ المزمل میں پڑھتے رہیے آپ کثرت کے ساتھ۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا بھیجتے رہیں؟ درود بھیجتے رہیں۔ اور ایک چیز آپ کو ضرور میسر ہوگی، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ اگر رات کو سوئے ہوئے بھی ہوں گے نا، آپ سوئے ہوئے بھی ہوں گے، اللہ کی قسم آپ کی زبان اسی طریقے سے درود پڑھ رہی ہوتی ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ چیز نصیب کر گئے، ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا تو پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس کی محبت اور اس کی رضا، یعنی اس کا راضی رہنا، یہ دو چیزیں ہمیشہ مانگتے رہیے، اور ساتھ میں اپنے پیارے حبیب کی محبت بھی مانگیے۔ اگر میری اور آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ نہیں ہے نا، تو ہمارے اندر ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ذرا سارے جائزہ لینا اپنے گزرے ہوئے زندگیوں کا، کہ پچھلے ایک ہفتے میں، چلیے دور نہیں جاتا، پچھلے ایک ہفتے میں اللہ سے کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے دعا مانگی ہے؟ سر مانگی تو ہوگی، لیکن لاشعوری مانگی ہوگی، شعوری نہیں مانگی۔ شعوری طور پہ نہیں مانگی تو پھر کیا مانگی؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے مانگنے کے تھا، یہ تو بات وہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے۔ تو پھر مانگ کے بھی نہیں ملتا تو اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہے، یا پھر میں نے اس طرح سے مانگا نہیں ہے جیسے مجھے مانگنا، جیسے میں نے پھر پڑھا ہی۔ پچھلے ایک مہینے میں ہم نے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگی، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کتنی دفعہ ہم نے مانگی ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ نبی علیہ السلام کی محبت اللہ سے مانگی ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے دیدار کرا دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ذرا سوچیں کہ ہم کتنے، نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی اپنے اوپر میں سوچتا ہوں، اپنے لیے میں کہہ سکتا ہوں اگر مجھے نہیں ہوا تو میں کتنا بد نصیب محبت کرنے والا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ نہیں سر، جو لوگ کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ میں تو وہ پہلے کہہ چکا ہوں، کس نے کہا کہ میسر نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ سب تب ہوگا کہ طلب کے اوپر ہوتا ہے، سب کچھ ملتا ہے طلب سے ملتا ہے، بس طلب رکھیے۔ تو چلیے میں آخر میں اطمینان دلا دیتا ہوں، اور یہ پورے یقین بھی دلا دیتا ہوں، گارنٹی بھی دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو سکے۔ ترجمہ کیجئے گا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ ذلت اور محتاجی۔ اب یہاں اس لیے مسکین کے لفظ کے بجائے محتاجی کا لفظ میرا زیادہ اچھا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسکین تو ہم کسی اور طور پہ بھی لے لیں گے، یہ زبر بہتر ہے کہ محتاج رہے، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا رہے، وہ محتاج رہے۔ آج بھی دیکھ لیجیے امریکہ کی حفاظت کے وہ محتاج ہے، سیدھی سی بات۔ مسکین کے ساتھ ذرا مظلوم والا خیال آتا ہے، محتاجی کے ساتھ ذرا دوسرا جی خیال آتا ہے۔ چلیے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، اس کو لوٹے نہیں پڑھیے، لوٹے۔ ہاں لوٹے، لوٹا وہ دوسرا جو ہم استعمال کرتے ہیں ہاتھ پر دھونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پلٹے کی کیسے بھی لوٹے زیادہ بہتر ہے۔ من اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب سے لوٹے۔ ذالک بانہم، ذالک یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا ہے، کانوا یکفرون، کیا معنی یکفرون کا؟ وہ کفر کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات۔ پہلی بات یہ کچھ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ جی، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر کسی وجہ۔ کتنی مثالیں ہیں کہ دعوت دینے پہ انہوں نے قتل کیا۔ ذالک یہ بھی کیوں ہوتا تھا؟ ذالک بانہم، ذالک بما عصوا، نافرمان لوگ تھے۔
کیا ہم نافرمان نہیں ہیں؟ ہم بھی تو نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. يَعْتَدُونَ کا معنی ہوتا ہے حد سے گزرنے والے. ہاں ماشاءاللہ یہ سب کی صیغے ہیں کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ حد سے بڑھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کیونکہ وہ اللہ کی نشانی پر ایمان نہیں لاتے تھے. دوسری بات نبیوں کو قتل کرتے تھے. گویا کہ نبی جو ہیں وہ کسی بھی امت کے اندر ویسے بھی ان سے بہترین کوئی اور نہیں ہے. یہ تو ان کو اس وجہ سے ہوا. اور میں نے کہا امت محمد یا آج بطور امت اگر بات کرو تو یہ کام ہم نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے علماء کرام ہیں. میری امت کے علماء کس کی مانند ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور ہمارے بڑے بڑے محققین مجددین مفقہین کے جنازے جیلوں سے اٹھے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے اٹھا؟ جیل سے اٹھا. امام احمد بن حنبل کو کن سزاؤں سے نہیں گزارا گیا. یہ کام ہم بھی بطور امت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ ایک بات اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے ہمارے پر اجتماعی عذاب کیوں نہیں لایا کہ وہ نبی علیہ السلام کی دعا کرنی چاہیے. ورنہ ہمارے اندر کوئی کرتوت کوئی اعمال ایسے ہیں نہیں. اور اس لیے آج وہ مقام کنتم خیر امت ملا ہم سے وہ مقام واقعتاً اس وقت موجود نہیں ہے. حقیقی طور پر اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے وہ مقام ہمارے پاس نہیں رہا. وہ مقام ہم سے چھین لیا گیا ہے. اور جب یہ امت واپس آئے گی اس چیز پہ اس کو وہ مقام حقیقی طور پہ مل جائے گا. وہ اسباب کے لحاظ سے بھی یہ امت سب پہ غالب رہے گی. وہ اگر آپ کہیں پاور کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ یہ امت واپس کیا رہے گی؟ حاوی رہے گی. اور حکمرانی کے لحاظ سے بھی وہ امت ضرور وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب بھی فرمائے. ضرور آئے گی لیکن وہ تب ہوگا جب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. لیکن ہم جب تک اس پہ آئیں گے نہیں. لیکن آپ اگر پوری امت کو دیکھیں اس وقت تو مطلب بندہ حیران رہ جاتا ہے. اللہ رب العالمین معاف فرمائے. اور یہ دونوں چیزیں اس سے شروع ہوئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے تھے؟ وہ نافرمان تھے. اور دوسری بات اپنی اس نافرمانی پہ قائم رہتے تھے. نافرمانی تو ہو گئی لیکن اس نافرمانی پہ کیا رہے؟ وہ قائم رہے. حد سے بڑھنے والے تھے اسی پہ اور آگے آگے اس پہ بڑھنے جا رہے تھے. سرکشی ہے. تو بتائیے اگر ان کے اندر سرکشی تھی تو کیا ہمارے اندر نہیں ہے سرکشی؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی نہیں ہے؟ آیات کا انکار. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر اگر جائزہ لیں آپ تو ایک ہی بات میں جس پہ بار بار کہتا ہوں نماز. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہ جو تمہارے ماتے تو اس پہ ظلم نہیں کرنا اور نماز نہیں چھوڑنا. کیا یہ چیز ہے ہمارے اندر؟ تو پھر ہم کس چیز سے امید لگا سکتے ہیں؟ اور بعض یہ لوگ اکثر ناامید ہو کے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو ہم سے زیادہ عطا کیا ہوا تو وہ اللہ کی کہاں سے فرما بردار ہوئے؟ یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے فرما برداری کا یا عروج کا وعدہ نہیں کیا تھا. یہ آخرت کا نہیں ہے. یہ شرط ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے کہ اگر آپ ایسے ہو تو آپ کو یہ کچھ ملے گا. اور وہ تب تک نہیں ملے گا یاد رکھ لیجیے جب تک واپس ہم اس میں اصل بنیاد پر نہیں آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے. اور ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو اس پہ میں سبق میں پہلے بات کر چکا ہوں. جو قرآن کریم کے اندر ایک اسٹیٹ کے لیے جو حدود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہم ان ساری حدود کو توڑ رہے ہیں. تو پھر ہمیں وہ مقام کیسے ملے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ کنتم خیر امت کا جو بات تھی وہ ہم سے آج چھین لی گئی. آپ مانے اس بات ہم وہ بہترین امت نہیں رہے آج. نہ تو ہم اللہ کے لیے بہترین بندے رہے اور نہ تو ہم دنیا والوں کے لیے اس وقت بہترین امت رہے. دونوں طرف سے ہم بالکل ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں انفرادی کی بات نہیں کر رہا, میں اجتماعی کی بات کر رہا ہوں. یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. جو لوگ انفرادی طور پر جن کا اللہ سے تعلق ہے وہ ہے اور انہیں کامیابیاں سب کچھ ہیں, لیکن بطور امت ہم نے بات کر دی ہے. اور جب تک ہم واپس نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آئیں گے, جب تک ہم اللہ کو راضی بطور امت مل کر نہیں کریں گے تو ایسے ہی دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے. اور اس کے لیے ایک کام جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, میں نے اور آپ نے, ایک تو اپنی اپنی ذات ہے
اور جو ہمارے بچے ہیں، خدا کرے ان بچوں کو اپنے اللہ کو پہچاننے کا شعور اور اللہ کو سمجھنے، اللہ کون ہے، اللہ سے تعلق سکھائیے اپنے بچوں کو. ہمارے بچوں کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے. بس شاید بچپن میں کبھی کبھار، جیسے میں نے بھی دیکھا گھر کے اندر، بتا دیتے ہیں بیٹا اللہ کون ہے، جنہوں نے ہمیں کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ کے آخری رسول ہے. بس یہ 2 باتیں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن جب چھوٹا ہوا تو ہم نے اس کو یہ تو بتا دیا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا، پیدا کیا. لیکن جب اس نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا تو ہم نے اس کو بتایا کہ وہ پیدا کرنے والا کیا کہتا ہے آپ سے، اس کی آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے. میری اور آپ کی تو اسے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے، بس آپ نے اچھا پڑھنا ہے، اچھے مارکس لینے ہیں. دنیا حاوی ہے، بس حاوی ہو گئے نہیں یہاں پر بھی. لیکن کیا ہم نے یہ چیز اس کو بتائی ہے کہ ڈیمانڈ آپ سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آپ کی خواہشات، آپ کی ضروریات پوری کی، میری آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ اس کی، میری، ہم سب کی خواہشات، سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، کیا ہم نے بچے کو بتایا ہے کہ اللہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ تو پھر اس کا ذمہ دار بچہ کیسے ہو گیا؟ پر اگر وہ کل محشر کے دن پکڑ کے میرا آپ کا گریبان کہ اللہ انہوں نے مجھے نہیں سکھایا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جو چیز آپ خود سیکھ رہے ہیں، جس چیز کا علم آپ کے پاس آ رہا ہے، اپنے بچوں کو ہر صورت اس کو پڑھائیے، ان کو سکھائیے، اور پھر ان کو اپنے سے زیادہ، میں کہوں گا ان کو اپنے سے بھی زیادہ اللہ پر اعتماد سکھائیے. آپ بچوں کا والدین پہ کس درجے کا اعتماد ہوتا ہے نا، تو جتنا آپ پہ آپ کے بچوں کے اعتماد ہے نا، آپ اس بچے کو اپنے سے زیادہ اعتماد اللہ پہ سکھائیے. اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھ لیں گے اپنی زندگی کے اندر. ترجمہ کیجئے گا، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، بغیر حق کے. ذالک بما عصوا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون. اور وہ حد سے بڑھتے تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. اہم نکات دیکھ لیتے ہیں. سبق سے بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی ہے. یہ سب ان کی مسلسل برے رویے کی وجہ سے، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین کے انبیاء کو، پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور ان سب کی ابتدا، اس سب چیز کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے. اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے اللہ مجھے ذلت اور محتاجی اور اپنے غضب سے محفوظ. اللہ کا غضب اگر ہمارے اوپر ہو گیا، اگر کسی دن آپ میں سے شاید پتہ نہیں کس نے گھر میں دیکھا ایسا، کسی دن والد گھر میں سخت غصہ ہو، سخت ترین، سب کی جان نکل جاتی ہے. ہاں کیا حالت ہوتی ہوگی اس وقت؟ بچوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ تو سوچیے اگر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کے بدلے میں اس کو اسے کیا مانگنی ہے؟ اس کی محبت مانگنی ہے. اللہ اتنا رحیم، اتنا رحمان ہے، بتائیے صبح سے شام تک ہم کتنا اس کو غصہ دلاتے ہیں. وہ تو قدم قدم پہ دکھاتے ہیں. تو اس لیے جو تھوڑی دیر، اب میں آپا کی بات سے جوڑوں گا، تھوڑی دیر پہلے جو میں نے کہی ہے، اپنے سے زیادہ اللہ پر اعتماد سکھائیے. اس لیے کہ دیکھیے جیسے ان کی بات ہے کہ ہم قدم قدم پر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا پھر بھی کیا نہیں ہوتی ہے؟ کم نہیں ہوتی ہے. تو ہم کبھی کبھار بچوں کی نافرمانی پہ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ سزا بھی دیتے تھے، اسے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہم سے ناراض ہے. اپنا تعلق، بس اللہ سے اپنا تعلق کو بنا لیجیے. جب آپ اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں نا تو پھر انسان کو بہت کچھ میسر ہو جاتا ہے. احتساب کیجیے انہی کی مناسبت سے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں ایسے اعمال کے اندر، ایسے کاموں کے اندر تو نہیں پھنسا ہوا کہ جو مجھے اللہ کے غضب کی طرف لے جانے والے ہوں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور پلاننگ کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن اور سنت کا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے، جو اللہ کے نافرمان، صرف کافر نہیں کہیں گے بلکہ کون تھے؟ اللہ کے نافرمان. یہ جو بنی اسرائیل تھے، کیا اس وقت اللہ کا الہ ہونے کا انکار کرتے تھے؟ جی نہیں کرتے. الہ کا تو انکار نہیں کر رہے تھے، بس نافرمانیاں کرتے تھے. ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بس، تاکہ تمام برے کاموں سے اور بری عادات سے ہم بچے رہیں. اور اس چیز کو جو سب سے اہم بات ہے، آخری بات اس کو
लाजिमी ज़िंदगी में लाना है, इसकी तबलीग करनी है। आप तक तो ये पहुंच गया, आप तो सोचेंगे कि मैंने अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी में ये लाना है, लेकिन आपकी इर्द गिर्द कई माएँ ऐसी हैं जिनको अल्लाह का तारुफ ही नहीं। आपके इर्द गिर्द कई घराने ऐसे हैं कि जिन घरों के अंदर शायद जिंदगियों में कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कोई बात करने वाला, जिन घरों के अंदर कभी शायद कोई हो कि जो अल्लाह ताला की तरफ चलने वाला, उन घरों तक इस हिदायत के पैगाम को लेके मैंने और आपने क्या करना है, इंशाल्लाह प्लानिंग करनी है। और ये काम बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता है। इसके लिए पहले प्लानिंग करेंगे कि कैसे करना है, और फिर क्या करना है, लोगों तक इस पैगाम को हर सूरत में पहुंचाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कुछ बोल पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हर एक इरादा करें इंशाल्लाह। पहली बात कहती कि यहाँ से जुड़े हैं ना हम, तो हमें तबलीग का थोड़ा सा शऊर आए जी। वरना इससे पहले आज तक यही था, हम क्लासें लेते रहते थे और हम याद करते रहते थे, हमें बस अपनी ही थी कि हमें आ जाए पहले। लेकिन अभी अब हमें आप लोगों ने ऐसे ट्रेनर थे उस पर कराए, तो अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और हम चाह रहे हैं कि हम सिखाएं। देखिए नबी अलैहि सल्लल्लाहु ने भी सहाबा किराम को जब आखिर में जमा करके क्या कहा था कि इस पैगाम को अपने क्या करना है, आगे दूसरों तक पहुंचाना है। और उसके बाद से ये इसी तरह चलता रहा, जिसके पास पहुंचता गया उसने आगे क्या करना है, दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी है आपकी। नबी अलैहि सल्लल्लाहु ने हदीस है ना, बल्लिगु अन्नी वलो, एक आयत पे अगर आपके पास मेरी तरफ से है, उसे आपने दूसरे तक पहुंचाना है। आपने तो बहुत सारी आयत सीख ली है। इससे पहले हौसला नहीं हुआ था, इसीलिए हौसला नहीं हुआ था कि कोई कहेगा कि पहले खुद तो आप पढ़ लो, खुद कहाँ हो आप, जैसे तो इसका मतलब अल्लाह का हम शुक्र अदा भी करना चाहिए। तो मैं अक्सर अपने साथियों से भी कहता रहता हूँ, आप कहीं पे इस तौर पे कहीं पे काम ना करें कि हम कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के लिए कुछ करते हैं। ये सोच किसी भी तौर नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं घर बार छोड़ के आया हूँ, कितने अरसे के लिए आया हूँ, मैं किसी इदारे के लिए नहीं, मैं कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के लिए नहीं आया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे कमज़ोर इंसान से जितना हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे इसकी इस्तिताअत दी है। ये मेरे लिए कार्य कर है, ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है। हम किसी दूसरे पे कोई एहसान नहीं करते। दरअसल ये अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने हमें चुना, कि अल्लाह ताला ने हमें चुना इस काम के लिए। वरना शायद बहुत हमसे बासरीत लोग भी होंगे, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुत्तकी और परहेजगार लोग भी होंगे, लेकिन वो शायद अपनी उन इबादत को एक महदूद जगह तक ही लेके बैठे होंगे। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो इसके पैगाम को किधर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया पे। और वो 2013 में महमूद साहब के कहे हुए अल्फाज मुझे आज तक नहीं बोले, वही मैं आपसे भी कह के जाऊँ। वो कह रहे थे कि मेरे लिए ज़ाहिर आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसको फंड्स की सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए करोड़ों रुपए जमा करना कोई मसला नहीं, वो अल्लाह के ज़ात असबाब बनाएंगे, वो आ जाएंगे। मुझे वो लोग नहीं मिल रहे कि जिनके दिल में ये तलब हो, आग लगी हो कि मैंने कुरान को पूरे हर फर्द तक पहुँचाना है। बस ये तलब हमें चाहिए कि हमने इस कुरान को क्या करना है, हर फर्द तक पहुँचाना है। और ये सिर्फ ऊपर की बातों से नहीं होगा, इसके लिए पूरी आपने क्या करनी है, पूरी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कह सकता हूँ। अब वो बात है कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़ज़्ल अज़ाइम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। होता क्या है वो आगे की बात है। जैसे अगर मैं कह दूँ तो CF ने शायद जो प्लानिंग की हुई थी निसार साबिर साहब ही के लिए, अगर मैं कह दूँ तो किस वक्त तक CEO रहना था, आगे कितने अरसे के बाद चेंज होना था, वो एक प्लानिंग इंसानों की होती वो ये जो ऊपर से अल्लाह की हुई होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लिए मेरे ख्याल में कितने 300 इंस्टीट्यूट की पूरी मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पर इंशाल्लाह आपका किरदार होगा। और बिलखुसूस आपके किरदार के लिहाज से एक और चीज़ कि आप सभी लोग अस्साबिकून अल-अव्वलून में से बाद में आने वाले शायद बहुत काम करेंगे, बहुत अच्छे अंदाज से करेंगे। लेकिन जो साबिकून अल-अव्वलून का जो अजर है वो शायद अजर उस दर्जे का मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, वो एक अलग बात है। तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा करम है कि अल्लाह ताला ने कम अज़ कम हमारा इसमें क्या किया है, इंतखाब किया है जी। तो अस्मा अफ़आल देखते हैं। तो दुरिबत पहला फेल है, तो दुरिबत का पहले आप सब लोग तर्जुमा करें, सिर्फ अरबी जुबान का। जो यहाँ इस ज़िल्लत को छोड़ कर इसका तर्जुमा करेंगे तो क्या माना होगा, उस औरत ने मारा। क्या माना होगा इसका, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, डाल दी गई, क्योंकि वो क्या डाल दी गई, ज़िल्लत। जी इसकी चाबी तो रहिएगा। दूसरा क्या है, गज़ब। गज़ब का इशारा पहले मुझे बताइए, आप लोग सोचिए, थोड़ी देर सोचिए। गज़ब क्या,
غضب نہیں ہے, غضب کا اشارہ کیا ہو. ماشاء اللہ. ہاں کرو. بالکل ٹھیک. مصدر ہو گیا. غضب ترکیب کچھ ہے نہیں, زمانہ نہیں ہے, بس صرف غضب ہی ہے. جی چابی دو رہی ہے. حسیب یحسب تو ہم نے باب پڑھا ہی نہیں. جی سمعہ تو سمیع کے مضارع کیا ہے؟ یسمع. تو غضب یغضب ہوگا یغضب ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, جب سمع غضب ہے تو یہ بہت آسانی ہے, جب دوسرے کے نیچے زیر ہے تو اس کے سیکنڈ ہاف میں زبر ہی آئے گی. جی پڑھیے ذرا. ہر فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب, جس پر غضب. یکفرون کا اشارہ کریں پہلے, ترجمہ کیجیے. ماشاء اللہ, وہ سب انکار کرتے ہیں. جی اب آپ چابی تو رہیے. یقتلون, ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ ظاہر ہے آج یہ کلاس میں, تو آپ کو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں, لوگ آپ کو شاید تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہوگا. تو یہ ایک ہمارا TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, یعنی آپ اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہیں نا. تو یہ جو ہاتھ کا اشارہ ہے اوور آل پڑھانے کے اندر ہی بہت کم استعمال ہوتا تھا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دماغ کو کیا ملتی ہے, سپورٹ ملتی ہے. جیسے ہم کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں, اس کو ایڈریس سمجھانا تو ہم ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے, لیکن یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کو کہ جو سن نہیں سکتا, ٹھیک ہے, آپ کی آواز اس کے کانوں میں نہیں جا سکتی, تو آپ اس کو کس سے سکھاتے ہیں؟ اشاروں کے ساتھ سکھاتے ہیں. تو یہ جو لینگویج ہے نا اشاروں کی, بہت ہی زیادہ مضبوط ترین لینگویج ہے سکھانے کے لیے. تو ہم اس میں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے میں سامنے جو کھڑا ہوں اسی کا اس کو پریزنٹ کرنے والا, میں نے تو اس کی تعریف کرنی ہی کرنی ہے اس میتھڈ کی, لیکن اس کا بہترین جواب وہ لوگ دے سکتے ہیں جو اس سے گزر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, ظاہر ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے. تو ظاہر ہے یہ سب اصل میں ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ہے انداز ہے. تو فی الحال آپ اسے اسی طرح جب تک گزر رہے ہیں بیٹھ کے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے کمزور افعال میں سے تو ذلہ. جی یہ اصل میں جو پڑھا تھا نا یکساں حروف, غنہ نہیں, یہ غنہ کے بارے نہیں ہوگا, یہ کس کے وزن پہ ہے؟ غلہ. غلہ یذل. جی یذل پڑھیے اس کی. سر اس کا ڈیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپلائی نہیں ہوتا. ہاں ڈائریکٹ فول ہے نا. تو یہ ہے ذلہ جو ہم نے یہاں پر استعمال ہوا. ٹھیک ہے ذلہ. باؤ, با سے باؤ. جی جی چلیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اسقل. ہے وہ لوٹے, 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 سوری لوٹے, لوٹے. جی جی اسقل اسوا سے اسقل نافرمانی. جی جی ترجمہ کیجیے گا اور چابی دریے. دونوں ہیں. جی جی آسین ہے, حسیج بھی ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے چلیں. ہاں ایک پڑھیے. یعتدون. یعتدون کا پہلے مجھے معنی بتائیے. وہ حد سے گزرتے ہیں. چلیے جی یہ تھا آج کا سبق, اور بس تقریباً آج کا سبق یہی تھا. ٹھیک ہے, تو آج کے اگلے حصے میں ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ آپ میں سے کسی کے لیے بھی 1% بھی نئی نہیں ہے. نہیں یہ واقعہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اس میں مکان, ظرف مکان کہتے ہیں نا, مکان پڑھا ہے نا. زمان اور مکان, زمان سے مراد زمانہ اور مکان سے مراد مکان یعنی جگہ. اسم میں کہتے ہیں سر, یہ وہی اسم ہی ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جگہ کے نام. ٹھیک ہے, تو جگہ کا نام ہے, بس سیدھی سی بات ہے. اس میں جیسے پڑھا نا قد علم کل اناس مشرب, وہ پینے کی جگہ. تو یہی ایسے ہی ہوگا. تو پہلے جیسے فعال سے اس کے بھی 2 سے 3 پیٹرنز ہیں. اچھا یہ کیوں ہے؟ اصل آپ سوال کہتے ہیں کہ سر جب ہے ہی ایسے تو ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کسی جگہ پر اس کا پیٹرن, جس طریقے سے مفعول, آپ سوچیں گے اس کے شروع میں ما آیا ہوا ہے تو یہ مفعول ہوگا, یا وہ منہ آیا ہوتا ہے تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا. تو اس کنفیوژن سے انسان بچے. پہلی بات. دوسری بات پر یہاں پر آپ کو نہ ڈھونڈے نا زمانہ نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں.
आपको पता कि ये सिर्फ इसम है। सर कैसे पता चलेगा? वही अभी उसका हम तरीका देखते हैं। जैसे आपने फतहा से मुजारे क्या पढ़ा था? पहचान क्या है? सेकंड हाफ पे ज़बर। यंसुरु की पहचान क्या है? सेकंड हाफ पे सारे बोले यंसुरु की पहचान, और यदरिबु की पहचान इसमें वही काम है, ठीक है। और पहला तरीका है जैसे सेकंड लास्ट पर क्या है? मतलब इसे सब पे ज़बर है। एक ये हाँ, जैसे नसारा के वजन पे जितने भी अल्फाज आएंगे अल्फाज सब की क्या होगी? यंसुरु में। बस यही वही बात है कि इस पैटर्न पे जितने भी आएंगे सभी के ऊपर क्या होगी? जैसे शुरू में मा लगना है, दूसरा साकिन है, मफ़अल, मख़रज, मदहब, मदखल। तो माना क्या होगा? मफ़अल से क्या मुराद है? काम करने। अब देखिए खराजा वो निकला, लेकिन निकलने की जगह को क्या कहेंगे? ये आपसे पूछा जाता है ना कि मखारिज, मखरज क्या तो जिसने मखरज किया तो क्या मतलब उस हर्फ की निकलने की जगह, ठीक है। और मद ज़हाबा वो गया, क्या माना ज़हाबा का? और निकलने की जगह, सॉरी जाने की जगह, रास्ता। और दखला का माना वो दाखिल हुआ, तो निकलने की जगह, दाखिल होने की जगह क्या कहेंगे? मदखल। दूसरी बात है इसकी जमा है, और ये एक ही पैटर्न है इसकी जमा का। जैसे मफ़अल की जमा क्या होगी? सारे बोलिए। मखरज की? ये तो कहते हैं ना मखारिज, ही है। अगर उर्दू के, तो इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ नया नहीं होगा। आप लोग सर आप सबक में ऐसे कहते हैं, हाँ, तो ये नया वाक़िते नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। और मज़हब की जमा क्या है? मदखल की? ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है। ये याद रख लीजिए, मखरज की जमा मखरजून या मखरजीन यानी वाव नून या नून के साथ नहीं होगी। इसका अपना पैटर्न है कि मखारिज, ये दरमियान में देखिए अलिफ लग गया है, और ये जमा मिक्सर है ना, मतलब टूटे हुए जमा। जमा मुकस्सर कह सकते हैं उसको, चलिए टूटे हुए जमा कर लें, चलिए कुछ तो हो जाए। तो वो तो इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। हाँ, ये ले लीजिए, जवाब भी आ गया आपका कि अगले सबक में उसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक पैटर्न हो गया ना कि सेकंड लास्ट के ऊपर क्या थी? ज़बर। दूसरा पैटर्न है सेकंड लास्ट के नीचे से अपना अंदाज, पैटर्न, स्टाइल। तो ये अगर आप मस्जिद पढ़े तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। मस्जिद पढ़े, सब पढ़ाई ये उर्दू में भी ऐसे मस्जिद है, देखिए ये मशरिक है, मगरिब है, इसलिए कि ये पैटर्न आपको बताया जा रहा है कि जैसे अफ़आल के अंदर आपने 5 या 4 पैटर्न्स पढ़े हैं ना। नसर यंसुरु, ज़रब यज़रिबु, समिअ यस्मअु। अब वो क्यों है? जिस तरीके से वो क्यों है, उस क्यों का जवाब इधर भी वही है। पढ़ने में आसानी है, चलिए पढ़ने में आसानी होगी। एक बात और बोलिए। तो सर इसका मतलब ये कि लफ्ज़ तो हमें पहले से आगे का हमें ये पता चल गया कि ये इसमें मकान है। हाँ, बस इसमें मकान। चलिए जी, पढ़ने का अब पढ़िए। फ़अला से दूसरा पैटर्न क्या हो जाएगा? सारे बोलिए। फ़अला से ओके, सजदा, उसने सजदा किया, और इसे मकान क्या हो जाएगा? ये तो मस्जिद रोजाना कहते हैं ना सर। मस्जिद की भी तो हम जमा होती है मसाजिद। तो सब्र तो करिए, अभी वाहे तो पढ़ लें, जमा पे जब जाएंगे ना आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जमा है ना ये? ये जो है ये फेल है। अब समझ लें जरा, मैं शायद आपको समझ, ये फेल है, नहीं ये फेल है, और वो उस फेल को करने की जगह है। जैसे ना उसने सजदा किया, कहाँ सजदा किया? मस्जिद में सजदा किया। वो तुलू हुआ कहाँ से? मशरिक से। वो गुरूब हुआ कहाँ पर हुआ? मगरिब में। अब समझ आ गई है? चलिए जी, मैं पढ़ूंगा पर आपने इसका ज़फ़े मकान में ये सजदा, उससे क्या हो जाएगा? मस्जिद, शराफा, मशरिक, गवाबा, मगरिब। लीजिए इसकी जमा ये आ गई है। वही जमा क्या की पैटर्न है? बहुत आसानी है ना। चलिए जी, तो मस्जिद की जमा क्या होगी? मशरिक, मगरिब, और इसका तीसरा और आखिरी पैटर्न आप कह सकते हैं इसका, जिसके आखिर में गोलता आएगा। शुरू में माँ है लेकिन आखिर में क्या आएगा? दो होता। जैसे दरासा से क्या कहते हैं आप लोग? मदरसा, सॉरी, मदरसा। चलिए कोई नहीं। मलका से ममलका, और कताबा से, और इसकी जमा भी वही है। अब ये पता चल गया
है कि इसमें मकान है। लेकिन लफ्ज सर, पहले से मालूम थे, जी, अब सर। ये पता चल गया इसमें मकान है। जी ये ममलका है तो हम जो पढ़ते हैं वैसे मुमलिकत पढ़ते हैं, मीम पे पेश पे पढ़ते हैं, नहीं, तो ये मुमालिक पढ़ते हैं, मुमालिक पढ़ते तो मुमालिक पर गलत पढ़ते यही मुमालिक पढ़ते हैं पढ़ते। उर्दू में, लेकिन उर्दू में भी पढ़ते हैं तो मुल्क ही हुआ, मुमलिकत कोई तो हुआ। चलिए आप लोग उर्दू क्या पढ़ते हैं इसमें फिर आप लोग बाद में डिस्कस करते रहिए। तो फिलहाल आपको ये बताना था इस सबक में कि ज़र्फ़े जो मकान है इसमें मकान के 3 पैटर्न हैं। एक है मफ़अल यानी सेकंड क्लास के ज़बर जैसे मखरज, दूसरा है सेकंड क्लास के नीचे ज़ेर मस्जिद या मफ़इल, और तीसरा है आखिर में गोलता मदरसा। सबकी जमा का एक ही पैटर्न है, मफ़ाइल, मसाजिद, मदारिस, मखारिज यानी मखारिज सेकंड क्लास के नीचे क्या है ज़ेर भी है। तो इन तीनों पैटर्न्स को इस मकान के आप एक फिक्रे से याद कर सकते हैं, ये याद रख सकते हैं, रखें तो अच्छी बात नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वो क्या है, मुझे घर के यानी घर का आप दरवाजा के लिए निकलने की जगह, ठीक है, मखरज से किधर जाना है, मस्जिद जाना है, और फिर नमाज के बाद तो मखरज मस्जिद मदरसा, ये एक तीनों पैटर्न्स आप एक फिक्रे में आ जाएंगे। मुझे घर के मखरज से मुझे घर के मखरज से मस्जिद जाना है और नमाज के बाद मदरसा जाना है। मदरसा गलत कहते हैं, गलत बोलते हैं, ये मदरसा है। हाँ अलबत्ता ये जो मैं गलत कहता हूँ ये भी गलत है, ये गलत होता है लफ्ज़ में, हाँ ये भी गलत होता है। इसके लिए एक फिक्रा कहते हैं कि अल गलतु गलतुन वल गलतु सहीहुन, कि गलत बोलना गलत है और गलत कहना ठीक है। नहीं समझ आई? चलिए ये आज का सिर्फ यही था कि हमने 3 पैटर्न या 3 अंदाज सीखे किसके इसमें मकान के। एक क्या है, पहला पढ़िए, मखरज मस्जिद मदरसा, मखरज मस्जिद मदरसा। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर, ये था आज का सबक जिसमें हमने पहले हिस्से में सफ़हा नंबर 8 का चौथा इशारा पढ़ा है। कौन सा था? सज़ा। कौन सा था? सज़ा। और ग्रामर के अंदर हमने इसमें मकान के हवाले से पढ़ा। तो सबक के हवाले से कोई सवाल हो?